السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ اعلیٰ کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس لیے سورت کا نام ہے سورہ الاعلیٰ۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ حضور اور صحابہ اکرام اس سورت کو بکثرت تلاوت فرماتے تھے۔ خاص طور پر جمعے کی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت میں اس سورت کو اور اس سے اگلی والی سورت کو دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اسی سے بنی ہے سجدے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ سجدے میں اس آیت کو پڑھا کرو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور اس سورت کا نمبر ہے 87۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، دنیا کے انسانوں کو، نافرمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے بہت ساری آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ دیکھو اللہ نے کیسے تمہیں پیدا کیا، اور تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے اس قرآن سے تو جہنم میں داخل ہوگے۔ اور یہ جو قرآن میں باتیں ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن میں یہ باتیں ہوں، پچھلے پیغمبر جو گزرے ہیں ان پر جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اس میں بھی یہی سب باتیں تھیں آخرت کی۔ چلیے اب جب آپ لوگ اتنا سمجھ گئے، اب ترجمہ اور تفسیر ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ اپنے بزرگ اور برتر پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ اپنے بزرگ اور بڑے اور برتر پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے، یعنی اللہ کی حمد بیان کیجیے۔ الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو بنایا۔ الذی خلق، جس نے ہر چیز کو بنایا۔ ان تمام چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فسوی، اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ جس نے ہر چیز کو بنایا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ ہماری یہ ناک ہے، اگر یہ تھوڑی سی بڑی ہوتی کتنی بری لگتی، کم ہوتی کتنی بری لگتی۔ آپ دنیا کی جتنی چیزوں کو دیکھو تو ایسے بالکل ایکوریٹ بنی ہے نا کہ تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جائیں تو بری لگیں، کم ہو جائیں تو بالکل خراب لگیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے۔ آپ دیکھو جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، تو ان کی کٹائی ہوتی ہے نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ آرام سے آدمی ان کی کٹائی کر لے۔ اگر مان لیجئے گیہوں اور چاول جو ہے نا، جیسے پھل ہوتے ہیں درختوں پر لگتے ہیں، درختوں پہ سے پھلوں کو توڑنا پڑتا ہے، اگر ایسے ہوتا تو کتنی دقت ہوتی گیہوں کو توڑنے میں، چاول کو توڑنے میں۔ تو آپ دیکھو نا تو ہر چیز ایک دم سیٹ ہے ایک دم۔ تو اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے، الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو بنایا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ آپ دیکھو، غور کرو چیزوں میں، یہ کان اگر ناک کی جگہ ہو کیسا عجیب لگے گا۔ جانوروں میں آپ غور کرو تو جو جانور جیسا ہے وہ اسی میں اچھا لگ رہا ہے۔ درختوں کو دیکھو، ہر چیز کو اللہ نے کیسے سیٹ کیا ہے۔ پانی کو دیکھو، ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے ہر چیز کو بنایا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا۔ فہدی، پھر اسے راستہ دکھایا۔ اللہ نے چیزوں کو بنایا، پھر ان کو ان کا راستہ دکھایا۔ جو جنگلی جانور ہیں، جو ماंس کھاتے ہیں تو وہ شکار ہی کر کے کھاتے ہیں، وہ گھاس نہیں کھاتے۔ جو جانور گھاس کھاتے ہیں وہ ماंس نہیں کھاتے۔ تو اللہ نے ہر چیز کو بنایا ایک اندازے کے ساتھ، ایک دم سیٹ، اور اسے راستہ بھی دکھا دیا۔ چڑیا کو پتہ ہے کہ اسے اپنے بچے کیسے پالنے ہیں، بلی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے اپنے بچوں کو دبا کے رکھنا ہے، سب کو پتہ ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی ٹریننگ دی جا رہی ہو۔ کتا جانتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کی سیفٹی کیسے کرنی ہے، سب کو پتہ ہے اپنا اپنا طریقہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، پھر اسے راستہ بتایا۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور جس نے چارہ گاہ اگایا، جس نے چارہ اگایا، سبزہ اگایا زمین سے، پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا۔ آپ دیکھو جب بارش ہوتی ہے تو زمین سے سبزہ اگتا ہے، ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے۔
پھر بارش اللہ بند کر دیتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہی سبزہ بیکار ہو جاتا ہے، کوڑا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو اسی طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد مر جاتا ہے، ختم۔ تو جس طرح سے یہ سبزہ اگتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کو بھی ختم ہونا ہے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور جس نے چارہ گاہ اگایا، جس نے چارہ اور سبزہ اگایا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، اے پیغمبر ہم خود آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ جب وحی آتی تھی تو حضور علیہ السلام جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی سے فارغ ہو جاتے تھے، ہے نا، اور وحی کی آخری آیت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام جلدی جلدی تلاوت کرنے لگتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ حضور کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حضور کو تسلی دی اور حضور کو بتایا کہ آپ کو تو ہم یاد کرا رہے ہیں نا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، ایک آیت کو اگر ہمیں یاد کرنا ہے تو بار بار اس کو رٹتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، ایسا حضور کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن حضور کو پھر بھی ایک ذمہ داری تھی، تو حضور کو ایک فکر رہتی تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو حضور جو ہے نا ابھی آیت پوری نہیں ہو پاتی تھی، حضور ریپیٹ کرنے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور کو تسلی دی، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، اور اے پیغمبر ہم خود آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جو اللہ چاہیں، یعنی اللہ جو چاہے وہ تو بھول سکتے ہو آپ، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ آپ کو یاد کروا رہا ہے۔ تو آپ پریشان مت ہو، بس جیسے حضرت جبرائیل کہلوا رہے ہیں آپ بالکل ویسے ہی کہو، نو ٹینشن ہو جاؤ بالکل، ٹھیک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ ہی ہمارے مائنڈ میں چیزوں کو باقی رکھتا ہے، اسی لیے ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ ذہن کمزور ہو گیا، اللہ سے دعا کرو، اللہ آپ کے ذہن کو اچھا کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہیں۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں، اللہ سب جانتے ہیں دل میں کس کے کیا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق عطا کریں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم دھیرے دھیرے آپ کے لیے راستے کو آسان کر دیں گے۔ یعنی یہ جو دین کی دعوت آپ لوگوں کو دے رہے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ اپنا کام کرتے رہیے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیے، دھیرے دھیرے اسلام جو ہے نا وہ پیک کو پہنچ جائے گا، بلندیوں کو پہنچ جائے گا، لیکن دھیرے دھیرے ہوگا یہ کام۔ اسی لیے آپ دیکھو 1400 سال گزرنے کے بعد آج پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ چکا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور اللہ اور ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق عطا کریں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو اگر نصیحت فائدہ پہنچائے تو آپ نصیحت کرتے رہیے۔ یہ ان کے لیے ہے جو لوگ یہ ارادہ کر کے مکے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں اسلام کے اگینسٹ ہی رہنا ہے، بس ہمیشہ سچ نہیں ماننا، ہمیں تو بس اسلام کے خلاف رہنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ نصیحت کرو، اور نصیحت کرنا فائدہ دے گا، لیکن کس کو دے گا؟ اس کو دے گا جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ باقی وہ لوگ جو یہ سوچ کر ہی بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز اسلام کی ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی ہے، پیغمبر کی بات کو ماننا ہی نہیں ہے، تو ان کو پھر نصیحت کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ فذکر، تو اگر نصیحت فائدہ پہنچائے تو آپ نصیحت کرتے رہیے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت کرنا فائدہ پہنچائے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو نصیحت کرنا چاہیے تو کیجیے۔ سیذکر من یخشی، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہو وہ نصیحت قبول کرے گا۔ ویتجنبها الاشقی، اور جو بدبخت ہوگا وہ اس سے پہلو تہی کرے گا، یعنی وہ اس کا انکار کرے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا،
جو قرآن کا انکار کرے گا، نہیں مانے گا بات کو، تو وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب زیادہ پریشانیوں سے تنگ آ جاتا ہے اور جب چیزیں برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں سوسائڈ کر لیتا ہے نا، مر گیا، ختم۔ لیکن جب اس بڑی آگ میں وہ داخل ہوگا تو وہاں سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ جیے گا، وہاں موت ہی نہیں آئے گی۔ آدمی چاہے گا میں مر جاؤں، چاہ کے بھی نہیں مرے گا، کیونکہ موت آئے گی ہی نہیں، تکلیف ہی میں وہ رہے گا، اور نہ جیے گا۔ آگ کے اندر کون جیے گا؟ آدمی تو آگ کے اندر مرنا ہی چاہے گا نا، تمنا کرے گا موت آ جائے، موت نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ قد افلح من تزکا، اب اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کی نشانی بیان فرما رہا ہے۔ قد افلح من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، کامیاب ہے وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کری، یعنی جس کا بدن بھی پاک ہے، جس کے کپڑے بھی پاک ہیں، ہے نا، جس کا غسل بھی ہے، جس کا وضو بھی ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے پروردگار کا نام لیتا اور نماز پڑھتا رہا، ہے نا۔ تو کامیاب ہے وہ شخص جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ یہاں اس کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے پروردگار کا نام لیتا ہے اور نماز پڑھتا رہا، تو وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے، اس نے مراد کو پا لیا۔ تو نماز جو ہے نا یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جس نے پاک صاف جو رہا اور نماز پڑھتا رہا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا، وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ غفلت میں ہیں، دنیا کی غفلت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو مؤذن کی حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنائی نہیں دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دکان کی وجہ سے تم مسجد نہیں جا پا رہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا پا رہے، تو تم دنیا میں پھنس گئے، اور جو حقیقی کامیابی تھی اس کو تم بھول گئے، یعنی اس سے تم غافل ہو گئے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے لیے تم نے آخرت کو بلا دیا، حالانکہ آخرت جو ہے وہ کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، کوئی 20 سال جی رہا ہے، کوئی 25 سال جی رہا ہے، بہرحال دنیا کی زندگی تو مکمل ہو جائے گی، اس کا اینڈ ہے، اور آخرت کی زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ پھر ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات گزشتہ صحیفوں میں ہے، یہی بات گزشتہ صحیفوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر کی گئی ہے۔ یعنی جو بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ دیکھو کامیابی کا راستہ یہ ہے نا، کامیابی کے لیے یہ کرو، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں کے صحیفوں میں بھی ذکر فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی نئی بات ہو، بلکہ پچھلے پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا حکم دیا تھا کہ لوگوں کو یہ باتیں بتاؤ، ٹھیک ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ تو یہ سورہ الاعلیٰ کا ترجمہ اور تفسیر۔ اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحی، سبح اسم، سبح پاکی بیان کیجئے، اسم نام کی، رب کا اپنے پروردگار کے نام کی، الاعلیٰ جو برتر اور بزرگی والا ہے، الاعلیٰ یعنی جو سب سے بڑا ہے، الذی خلق جس نے بنایا انسان کو، فسوا پھر درست کیا، یعنی ایکوریٹ بنایا، ایک دم بہترین بنایا، والذی اور جس نے قدر اندازہ ٹھہرایا، فہدا تو راہ دکھائی، یعنی اندازے سے بہترین بنایا اور اس کو راہ دکھائی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کھانا ہے، تمہیں یہ پینا ہے، تمہیں ایسے رہنا ہے، تمہیں اڑنا ہے نا۔ والذی اور جس نے اخرج نکالا، المرعى چارہ ہے نا، ہریالی زمین سے،
فجعلہ پھر اس کو کیا غثاءً کوڑا، احوا کالا کوڑا. جیسے یہ ہریالی کو تم دیکھتے ہو نا کہ کچھ دنوں کے بعد بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح سے انسان کو موت آنی ہے اور وہ بیکار ہو جائے گا. سنقرئک اب پڑھائیں گے ہم آپ کو، سنقرئک اب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا تو نہیں بھولیں گے آپ، الا ما مگر جو شاء اللہ اللہ چاہے گا. انہ بے شک وہ یعلم جانتے ہیں، جہرا زور سے کہی ہوئی بات کو، وما اور جو یخفا چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ اور آہستہ آہستہ پہنچائیں گے ہم آپ کو، لِلْيُسْرَى آسانی تک. فَذَكِّرْ نصیحت کریں آپ، ان نفعت اگر نفع پہنچائے، ذکرا نصیحت کرنا. يَذَّكَّرُ اب نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص، من یخشا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا اور انکار کرے گا، دور ہٹے گا اس نصیحت سے، اشقا بدبخت شخص، الذی جو داخل ہوگا، الذی یصلاً جو داخل ہوگا، نار الکبریٰ بڑی آگ میں، ثم لا یموت پھر نہیں مرے گا وہ، فیہا اس میں، ولا یحییٰ اور نہ جیے گا. قد افلح یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص، من تزکا جو صاف ستھرا ہوا، وذکر اسمہ اور لیا اس نے، اسم ربہ اپنے رب کا نام، فصلی پھر اس نے نماز پڑھی. بل تؤثرون بلکہ تم ترجیح دیتے ہو، حیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ جبکہ آخرت، خیر و ابقا بہتر اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا بے شک یہ بات، یعنی یہ جو بات اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یہ بات، لفی الصحف کتابوں میں ہے، اولا اگلی کتابوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحفی یعنی کتابیں، ابراہیم علیہ السلام کی، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، تو یہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو شیئر کیجئے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر کو سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.